السلام علیکم عزیز طلباء، میں شہزاد اقبال اور آج ہم سال اول کے حصہ معروضی میں شامل ادبی اصطلاحات پر بات کریں گے۔ یہ آپ کا 5 نمبر کا سوال ہے، اور اگر آپ اس لیکچر کو اختتام تک توجہ سے دیکھتے ہیں تو میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ 5 نمبر اپنے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس میں بنیادی طور پر 4 چیزیں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع شامل ہیں، لیکن مقطع کو سمجھنے کے لیے چونکہ تخلص کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ہم تخلص پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ عربی زبان کے لفظ قفا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بار بار آنے والا، پیچھے آنے والا۔ اب ادبی اصطلاح میں قافیہ سے کیا مراد ہے؟ قافیہ وہ ہم آواز الفاظ جو غزل یا قصیدے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہیں، جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہیں۔ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری یہ جو اصطلاحات ہیں ان کا تعلق غزل یا قصیدے سے ہے، یا ایسی نظم جو غزل کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ بعض نظمیں جس طرح حمد ہے، آپ کیا امیر منائی کی جو نظم ہے پہلی حمد سال اول میں فرسٹ ایئر میں، تو وہ بھی غزل کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس میں سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک یہ ہم آواز الفاظ، اور دوسرا ان کا مقام کہ یہ کس جگہ پر آتے ہیں، یہ میں نے لکھ دیا۔ آپ اگر ان دونوں پر کو ذہن میں رکھتے ہیں، ذہن نشین کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قافیہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آواز الفاظ ہوں، یعنی ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں۔ بعض اوقات ہم وزن بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قافیہ کے لیے وزن کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ ہم آواز الفاظ ہیں، جس طرح ہم نام رکھتے ہیں، سلیم، نعیم، کلیم، یا نزاکت، شرافت، صداقت۔ اب دیکھیں، آپ نے غور کیا ہے ان کی جو ساؤنڈ ہے، ان کی جو آواز ہے، وہ آپس میں ملتی ہے۔ تو قافیہ کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں وہ ہم آواز ہوں، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اور دوسرا، آپ نے ان کے مقام یا جگہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے تعریف میں یہ بتایا ہے، یعنی قافیہ کہاں موجود ہوگا؟ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی، ردیف سے پہلے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی غزل کے اشعار ہیں یا قصیدے کے اشعار ہیں، ان کے دوسرے مصرے میں وہاں بھی دوسرے مصرے کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے۔ یہ 2 چیزیں، یعنی ہم آواز ہوں اور وہ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہے، باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آئے۔ اب دیکھیں، اب ہم یہ آپ کی پہلی غزل میں سے پہلا شعر ہے مطلع جسے ہم کہیں گے، اسے دیکھیں۔ اس میں سے قافیہ اب دیکھیں، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو ہم نے اب یہی 2 شرطیں آپ دیکھیں، یہ طے ہو گیا کہ یہ غزل کے اشعار ہیں۔ اب دیکھیں، ہم آواز اور پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے موجود ہوں، تو یہاں دیکھیں
ताजवरी, नोहागरी। पहला शेर है, दोनों मिसरों में भी मौजूद है, ताजवरी और नोहागरी, हम आवाज भी है। अब बाकी अशार के दूसरे मिसरे में, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफारी का। तो अब आपने देखा है कि दूसरा शेर है, जैसे हमने कहा है कि बाकी अशार के दूसरे मिसरे में, तो पहला मिसरा इसका खाली है, इसमें काफिया मौजूद नहीं है। अब दूसरे मिसरे में सफारी, ये काफिया। तो हमने देखा कि दोनों शरायत पूरी हो रही हैं, ताजवरी नोहागरी, हम आवाज भी हैं और गजल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों में मौजूद है, और बाकी जितने भी अशार हैं इसके बाद उसके दूसरे मिसरे में। तो ये दोनों शर्तें आप देखेंगे, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो आपका काफिया हो। रदीफ पढ़ते हुए काफिया को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। रदीफ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है काफिया की तरह, और इसका मानी है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। अदबी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो मुस्तकिल कलमा या कलमात हैं जो गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में, जबकि बाकी अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में आए। अब यानी इसमें भी हमने दो चीज़ें जहन में रखनी है जो अहम है, एक तो मुस्तकिल कलमा या कलमात, और दूसरा इसका मकाम, यानी पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में और बाकी अशार के दूसरे मिसरों के आखिर में। यही दो चीजें काफिया की तरह, इसकी भी दो शरायत। एक तो यह है कि इसमें मुस्तकिल कलमा होगा, तगय्युर और तबद्दुल नहीं होगा, एक ही कलमा दोहराया जाएगा। और दूसरा ये कि ये गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में होगा और बाकी अशार के आखिरी मिसरे के आखिर में। अब देखें वही शेर मैं पढ़ता हूं, जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफारी का। तो हम देखते हैं कि का पहले शेर यानी मतला के दोनों मिसरों के आखिर में मौजूद है और मुस्तकिल कलमा है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो रही। इसी तरह बाकी अशार यानी दूसरा शेर मैंने पढ़ा है उसके दूसरे मिसरे के आखिर में मौजूद है। तो हमारी दर्जा बाला दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए इसमें का रदीफ़ है। तखल्लुस का जो लफ्ज़ी मतलब है खुलासी पाना, रिहाई इख्तियार करना, और तखल्लुस का आगाज़ फ़ारसी शोरा से होता है। तखल्लुस से मुराद वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपनी शायरी में अपने नाम की जगह या अपने नाम की बजाय इस्तेमाल करता है। मसलन टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। तो इसमें मीर तखल्लुस है, यानी मीर तकी मीर ने अपना पूरा नाम इस्तेमाल नहीं किया, मीर तकी मीर नहीं कहा, बल्कि मीर असदुल्ला खां गालिब तखल्लुस करते थे। इसी तरह मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन सौदा तखल्लुस करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द है। नासिर रज़ा काज़मी नासिर तखल्लुस करते हैं। तो ये तखल्लुस उनके नाम का हिस्सा भी हो सकता है, उनके नाम से अलग भी हो सकता है। और कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। मतला का लुग़वी मतलब तलू होने की जगह, निकलने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का
وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی مطلع کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو پہلا شعر ہو اور دوسری شرط ہے اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں موجود ہوں گی تو مطلع کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اچھا، ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ سمجھ لیں۔ مطلع ہونے کے لیے یا غزل کے لیے قافیہ لازمی ہے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ سال اول کی جتنی بھی غزلیں ہیں ان میں ردیف بھی موجود ہیں، لیکن غزل کے لیے ردیف شرط نہیں ہے۔ جس غزل میں ردیف موجود ہوگی وہ مردف کہلائے گی، اور جس غزل میں ردیف نہیں موجود ہوگی وہ غیر مردف کہلائے گی۔ تو اس لیے ہم نے کہا اگر صرف قافیہ، پہلے شعر کے دونوں مصرے صرف ہم قافیہ ہوں تو تب بھی وہ مطلع کہلائے گا۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سال اول میں فرسٹ ایئر کی جتنی بھی غزلیں ہیں ان میں ردیف موجود ہیں۔ مثلا مثال دیکھیں مطلع کی، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ قافیہ ردیف آپ نے پہلے پڑھا ہے، تو اب دیکھیں یہ میر کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، تو پہلا شعر بھی ہے اور اس میں قافیہ بھی آ رہا ہے اور ردیف بھی آ رہی ہے، تو مطلب یہ مطلع کے معیار پر پورا اترتا ہے، اسے ہم مطلع کہیں گے۔ اب مقطع کے جو لغوی مطلب ہے وہ قطع کرنا، کاٹنا۔ ادبی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے مقطع کہلائے گا۔ یعنی مقطع کے لیے بھی دونوں شرائط کا ہونا لازم ہے، آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی اس میں موجود ہو۔ اگر شعر ان دونوں شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ مقطع کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر شاعر آخری شعر سے پہلے کسی شعر میں اپنا تخلص بیان کر دے تو وہ مقطع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص بیان نہ کرے تب بھی وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میر تقی میر کی دوسری غزل میں موجود ہے، وہ میں نے آپ کے لیے شعر لکھا ہے، دیکھیں آخری شعر ہے، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ تو یہ آخری شعر تو کہلا سکتا ہے لیکن مقطع نہیں، کیونکہ اس میں ایک شرط تو پوری ہو رہی ہے لیکن تخلص کی عدم موجودگی کی بنا پر اسے مقطع نہیں کہا جا سکتا۔ اور درجہ بالا شعر ٹوک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، مقطع کی مثال ہے کیونکہ اس میں دونوں شرائط موجود ہیں۔ میر کی پہلی غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں میر تخلص بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔